اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور حکم ڈھونڈوں جبکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف کتاب اتاری مفصل، اور جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے حق کے ساتھ، تو تم ہرگز شک میں پڑنے والوں میں سے نہ ہو۔ تمہارے رب کی بات پوری ہوئی ٹھیک ٹھیک اور عدل کے ساتھ، اور کوئی نہیں جو اس کی باتوں کو بدل سکے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس زمین میں سے اکثر ایسے ہیں کہ اگر تم نے ان کی بات مانی وہ تمہیں خدا کے راستے سے گمراہ کر کے چھوڑیں گے۔ یہ محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور اٹکٹ کے تیر تکے چلاتے ہیں ان کو جو اس کے راستے سے بٹکے ہوئے ہیں، اور خوب جانتا ہے جو ان کو جو ہدایت یاب ہیں۔ آیتیں اللہ پاک نے بڑی، یہ مشرکین کے ساتھ جنگ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سوچ رہے ہیں کہ میری طرف سے تو کوئی کوتاہی نہیں ہو گئی حق بات، اور ان کو دین کی پوری سمجھ نہ آئی ہو۔ یہ ایک تناظر چل رہا ہے، اس تناظر میں ان آیات کو سمجھنا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات کہی ہے کہ آپ ان مشرکین سے پوچھیں کہ اصل حکم تو اللہ تعالیٰ ہے، فیصلے کرنے والا، ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس جھگڑے میں خدا کی خدائی میں کچھ اور لوگ بھی شریک ہیں، یہ اللہ ایک تنہا حکمران ہے، یہ تم مجھے یہ بات بتا دو، ٹھیک ہے۔ تو اگر اسی نے حرام چیزیں ٹھہرائی ہیں، اسی نے جائز رکھی ہیں، چونکہ وہی ایک حکم ہے، وہی ایک ہماری زندگی کا حکمران ہے، تو پھر حق بھی اسی کو حاصل ہے کہ وہ فیصلے کرے کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے۔ تو یہ جب اللہ نے یہ سارے کام کیے اور اللہ کو یہ حق حاصل ہے، تو پھر اس نے ہی یہ کتاب اتاری ہے، اور اس نے ہی میرے اور تمہارے درمیان مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ایسی صورتحال میں جب اس نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا ہے اور اس کتاب کے اندر ایک ایک بات کی وضاحت کر دی ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں وہ جو تم بدعات اور خود ساختہ شرک کر کے بیٹھے ہو ان کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ اب میں تمہاری بات مانوں یا اللہ کی بات مانوں؟ یہ مناظرہ ہو رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ فرمایا دلیل پیش کرو۔ میں پوچھتا ہوں کہ زمین و آسمان کس نے بنائے؟ تم جواب میں کہتے ہو اللہ نے۔ رازق کون؟ اللہ۔ مارتا کون؟ اللہ۔ سب کچھ تم اللہ کو کہتے ہو۔ بعد میں یہ جو تم شریک بناتے ہو اللہ کے، ان کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ یہ اللہ نے کوئی سند اتاری ہے؟ کسی آیت کے اندر اللہ پاک نے کہا ہے کہ جاؤ جا کر کے یہ نبی ان کو بتا دو کہ یہ سارے میرے شریک ہیں؟ جب یہ بات کچھ نہیں، اور زندگی پوری کی پوری کا تمہاری ہر بات کا مفصل بیان کہ کس طرح سے زندگی گزاری جائے گی اور کس طرح اللہ کے احکامات کے مطابق ہمیں جینا اور مرنا ہے، تو پھر تم لوگ یہ اپنی بے سند باتیں کہاں سے لے کر آ گئے ہو؟ اس کے بارے میں تم مجھے بتاؤ، پھر بات میں تمہاری طرف کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہا ہے۔ یہ ہماری روزمرہ زندگی میں بھی یہی کچھ ہی ہے۔ ہم جب اپنی زندگی میں بدعات اور رسومات کرتے ہیں نا، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ کس نے اتاری ہیں۔ ہماری برادری نے ہماری طرف یہ وحی کر دی ہیں، ہمارے خاندانوں نے ہمارے اوپر یہ مسلط کر دی ہیں، ہماری خواہشات نفس نے ہمیں ان کے پیچھے لگا دیا ہے۔ جب یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے نہیں ہیں تو پھر ہم نے اپنی زندگی کا ان کو حصہ کیوں بنا رکھا ہے؟ یہ سوال اس وقت کے مشرکوں کے پاس بھی تھا، اور یہ سوال آج بھی ہمارے سامنے ہے۔ جب اللہ نے قرآن مجید میں یہاں پر کہا الیکم الکتاب مفصلا، کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم نے کوئی چھوٹی چھوٹی مختصر باتیں کہی ہیں اور تمہیں اب وہ سمجھ نہیں آ رہی، ہم نے تو اس میں عقائد کھول کھول کے بیان کیے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ تو پھر جب باتیں تفصیل کے ساتھ ہو گئیں اور سارا کچھ اللہ نے وضاحت کر دیا، آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ پاک نے ان آیات کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ کیسی پیاری بات ہے کہ توحید کتنی واضح ہے کہ ایک اللہ ہے،
اس کے سوا کوئی شریک نہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ انہوں نے اللہ کو اللہ الصمد نہیں مانا۔ اللہ الصمد کیا ہے کہ وہ جس کے بغیر کسی کا کام نہ بنے اور کوئی بھی اس کے کام میں رکاوٹ نہ بنے، اس کو الصمد کہتے ہیں کہ اللہ وہ ہے، اللہ کے بغیر نہیں کسی کا کام ہونا۔ آپ دنیا میں کوئی مخلوق لے لیں، نبی ولی لے لیں، جبریل لے لیں، میکائیل اسرافیل لے لیں، جس مرضی عہدے پر چلا جائے، جب تک اللہ نہ چاہے کسی کا کام نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب اگر اللہ چاہے اپنا کام کرنا اور ساری دنیا اور کل مخلوق چاہ کر یہ کہ ہم نے اللہ کا ہونے دینا، تو کیا اللہ کا کام رک جائے گا؟ اللہ نے فرمایا میرا کام رکنے والا نہیں ہے۔ جب یہ بات اللہ پاک نے اس کے اندر بیان کے ساتھ واضح فرما دی کہ تم لوگ جو یہ باتیں کرتے پھرتے ہو یہ ساری کی ساری بے سند ہیں، یہ نہ قرآن کی آیت ہے، نہ اس سے پہلے قرآن سے پہلے جو کتابیں اور صحیفے اترے ہیں کسی کے اندر اللہ پاک نے یہ باتیں نہیں فرمائیں۔ یہاں پر پھر اس کے بعد آ جاتا ہے اللہ فرماتے والذین آتینہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین۔ اللہ نے فرمایا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دو طرح کے اہل کتاب ہیں، ایک اہل کتاب صالحین ہیں اور ایک اہل کتاب کافر ہیں۔ وہ اہل کتاب جو صالحین ہیں ان کو سارا پتہ ہے کہ یہ کتاب آپ کی طرف اللہ نے اتاری ہے، اور وہ اس جاننے کے بعد تجھ پر ایمان لے آئیں۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام جو ہیں صحابی رسول ہیں، یہودی تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، وہ نبی علیہ السلام کے پاس جب آئے تو انہوں نے حضور کو دیکھا تو دیکھتے ہی کہا یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں۔ تورات کے بہت بڑے عالم تھے، اور ان کی صورتحال یہ تھی کہ انہوں نے رسول اللہ کہا یا رسول اللہ میری قوم بڑی بے ایمان ہے، ابھی انہوں نے مجھے بھیج دیا کہ تم چیک کرو، اب پیچھے خود بھی آ رہے ہیں آپ سے مناظرہ کرنے، میں چھپ رہا ہوں، آپ اس طرح کریں، آپ ان سے پہلے میرے بارے میں رائے لیں کہ میں کیسا آدمی ہوں، تو ابھی آپ ان کی بے ایمانی آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے وہ چھپ گئے نبی علیہ السلام کے ہاں، تو وہ قوم آئی آ کے بیٹھی، تو آپ نے ان سے پوچھا عبداللہ ابن سلام کیسے ہیں؟ کہتے کریم ابن کریم، بڑا ہی نیک، اور ابا بھی بڑا نیک، متقی آدمی ہے، پرہیزگار ہے، ہاں جی، بہت بڑا عالم دین ہے۔ انہوں نے یہ سنا نا تو وہ اندر سے کلمہ شریف پڑھتے ہوئے آگئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ انہوں نے کہا تو کذاب ابن کذاب ہے، تو پہلے بھی جھوٹا تھا، اب بھی تیرا ابا بھی بڑا جھوٹا تھا۔ عبداللہ ابن سلام نے کہا دیکھ لے یا رسول اللہ، اگر میں ایمان لے آیا ہوں تو کذاب ہو گیا ہوں، اور جب تک میں ایمان نہیں لے کر آیا تھا کریم ابن کریم تھا۔ تو اللہ نے ان جیسے اہل کتاب کے بارے میں کہا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو اس وقت آپ کے خلاف مخالفت کر رہے ہیں یہ صالحین نہیں کر رہے، یہ جہلا اہل کتاب جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، جو اہل علم بھی ہیں، حق پسند بھی ہیں، اور پہلے بھی وہ اپنے دور میں جب آپ سے پہلے وہ اپنے مسلک میں اپنے مذہب میں رہتے تھے وہاں بھی وہ متقی اور پرہیزگار تھے۔ تو آپ والذین، اور وہ لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف کتاب ہم نے اتاری، منزل من ربک، آپ کے رب کی طرف سے یہ جو کتاب اتاری ہے، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور حق کے ساتھ اتری ہے، اور اللہ حق اور باطل کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اور آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ یہ آیت مجھے بڑی دیر تنگ کرتی رہی، میں نے مولانا صاحب سے کہا بھی یہ آیت مجھے بڑا تنگ کرتی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کہا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو، تو نبی پاک کو شک پڑ گیا تھا، وہ نہ اس بات کا مجھے جواب نہ دیں، مجھے کہیں ہاں غور کرنا سوچنا، بڑے کئی مہینے ہی لگ گئے۔ میں ان سے کہوں کہ نہیں مولوی صاحب یہ دیکھیں میرے دل میں کھٹک آ گئی کہ نبی تو شک کرنے والا نہیں ہوتا، نبی تو پہلے دن سے تھا۔ تو اصل بات پھر وہی جو میں نے آپ کے شروع میں بیان فرما دی
کہ نبی پاک کو اس بات میں شک ہونے لگ گیا کہ شاید میری طرف سے کوئی کوتاہی رہ گئی حق کی وضاحت کرنے میں، جس کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو اللہ نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف سے کوئی شک نہیں ہے، آپ کو، آپ اس میں شک نہ کریں کہ آپ نے ان کو حق پوری طرح نہیں پہنچایا، آپ نے حق پوری طرح پہنچایا ہے، اور اگر یہ حق پوری طرح نہ پہنچایا ہوتا تو آپ پر وہ جو اور لوگ اتنے ایمان لے کے آئے اہل کتاب میں سے بھی، اور جو پہلے کافر تھے وہ لوگ کس طرح ایمان لے آئے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو ہے ایمان لے کر آئے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے، تو آپ شک نہ کریں اپنے بارے میں۔ اللہ نے نبی کے دل کی جو ہے نا تسلی کے لیے جملے کہے کہ آپ اس کے بارے میں شک میں نہ پڑیں پیارے نبی، ٹھیک ہے نا، کہ یہ اگر آپ شک میں اس میں ہیں کہ میری طرف سے کوئی کوتاہی رہ گئی ہے جو یہ ابھی تک ایمان نہیں لے کر آئے، تو فرمایا آپ کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں، آپ نے دلیلیں دیں، براہین دیے، ان کے اوپر اچھا بلا حق واضح کر دیا۔ آیات نہیں ہیں یا آیات بینات ہیں، واضح واضح باتیں ہیں، دلیلیں دیں، براہین دیں، مناظرے کیے، ان کے ساتھ کئی کئی گھنٹے کی بحثیں کی، معجزے دکھا دیے۔ آپ کی طرف سے کیا کمی رہ گئی ہے؟ آپ کی طرف سے اگر کمی رہی ہوتی تو پہلے لوگ آپ پر جو ایمان لے کر آئیں وہ نہ ایمان لے کر آتے۔ اس لیے آپ اپنے دل میں نہ لائیں کہ شاید میں رسالت کا پورا حق ادا نہیں کر سکا، آپ نے رسالت کا حق پورا ادا کر دیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے نبی کی ڈھارس بندائی اور فرمایا یہ جو ایمان نہیں لے کر آتے ان کے بارے میں نبی جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ کس لیے ایمان نہیں لے کر آتے، تو ان کے بارے میں یہ آپ سمجھ لیں کہ حق سے انکار کی دو وجوہات ہوتی ہیں، اور وہ دونوں وجہ جو ہوتی ہیں وہ جب اول شروع میں بگڑی ہوئی خلق خدا کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو لوگ اس کو بہت خوش آمدید کہہ کے نہیں اس کی قبول کر لیتے، یا مرحبا مرحبا کہہ کے قبول نہیں کرتے، بلکہ لوگوں کی اکثریت جو ہوتی ہے وہ اس کی مخالفت پر ہوتی ہے حق بات کی طرف۔ اس لیے سوسائٹی میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک طرح کے وہ لوگ، ایک ہوتے لیڈر اور ایک ہوتی قوم، اور دونوں شریر ہوتے ہیں، یہ بات سمجھ لیں، قوم بھی لیڈر شریر ہوتی ہے اور لیڈر بھی شریر ہوتا ہے، سمجھ گئے نا؟ برسر اقتدار پارٹی کا لیڈر بھی شریر ہے اور اس کے ماننے والے بھی سارے شریر ہیں، کتنی مرضی حق بات ان کو سمجھا لیں ان کی دماغ میں نہیں ہے، کہتے نہیں جی ابھی بیڑا غرق ہو رہا ہے، ملک کا تباہی ہو گئی ہے، تو وہ کہتے نا جی ہمارا تو لیڈر جو ہے وہ تو اس کو عقل ہی بڑی ہے، وہ ابھی پھر خطاب کرنے جا رہا ہے۔ تو آج میں نے اخبار میں پڑھا ہے تو میں کہا لو جی پھر مہنگائی اور ہونے لگی، جب وہ خطاب کر کہے نا کہتا جی ہمیں، جب یہ کہے نا کہ وہ بیان آیا ہے کہ جی ہمیں نا ان حالات میں ریاست مدینہ نبی علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، یعنی سمجھ لیں کہ بھی کام خراب ہے، پیٹرول اوپر جا رہا ہے اور کوئی نیا ایٹم بم مہنگائی کا گر رہا ہے، یہ نصیحتیں جب شروع ہو جائیں نا تو سمجھ لیں کام خراب ہونا شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر جب کہے نا کہ دعا کر لیا کریں، دعا میں بڑی برکت، سمجھ لو مریض فوت ہونے والا ہے، یہ اب کام نہیں ٹھیک رہ گیا، ٹھیک ہے نا، اب دوائی پہ سے اعتماد اٹھ گیا ڈاکٹر کا بھی، اس نے کہا یہ کام۔ فرمایا کہ سوسائٹی کے لیڈر اور عوام دونوں جب مخالفت کرتے ہیں تو دونوں کے پیش نظر اپنے اپنے مفاد ہوا کرتے ہیں۔ حق سے انکار کی وجہ کیوں؟ لیڈر کیوں حق سے انکار کیوں کرتا ہے اور عوام کیوں کرتے؟ لیڈر تو اس لیے حق سے انکار کرتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کو اپنا اقتدار چھنتا نظر آ رہا ہوتا ہے، نبی کو مان کر اس کے پیچھے چلنا پڑنا ہے، نبی کو اپنے اوپر جو ہے نا اقتدار دینا پڑنا ہے، وہ ان کو پتہ ہے کہ پیشوائیت جو ہوتی ہے نا رہبر بننا، یہ اس کے بڑے مزے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، چاہے روپیے جیب میں نہ ہوں، کہ بڑا سادہ دل ہے، لیکن ممبر صاحب کہلواتا ہو نا، اس کے اپنے ہی ٹشن، اپنا ہی غرور ہوتا ہے، اپنے مزے ہوتے ہیں۔ یہ صوفی بھی جتنے ہوتے ہیں یہ رہتے فقیر بن کے ہی ہیں، لیکن اندر ان کے تکبر ہوتا ہے کہ ہم بادشاہ ہیں۔ آپ ان سے کبھی کہیں تو یہ جلال میں کہتے ہیں حضرت جلال میں آ گئے، غصے میں نہیں آ گئے، جلال میں، سمجھ گئے نا، لفظ بدل دو حضرت صاحب کا نا، اس وقت جلال میں بیٹھے ہوئے بابا جی، تو بابا جی تو بندے کے پتر ہی نہیں ہوتے، تو وہ جب یہ ہوتے ہیں تو یہ اپنے علاوہ انہوں نے اپنی بیوروکریسی بنائی ہوتی ہے۔ آپ کبھی دیکھیں پیروں کے پاس جائیں نا
تو کوئی ان کے خادم ہوتے ہیں، کوئی کسی کو خاص مطلب ان کی بارگاہ میں جلدی بغیر ٹکٹ لیے اندر جانا پڑتا ہے، بغیر ٹائم کے. یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ بیوروکریٹک ان کا ذہن ہوتا ہے، چھوڑنا پڑتی ہے. راہبر کہ میں اب میرے مسئلے پہ کوئی اور کھڑا ہو جائے اور میں پیچھے کھڑا ہو جاؤں، یہ مرکز کاش صاحب کا ہے، اور کاش صاحب کے مسئلے پہ کوئی اور آدمی کاش صاحب کے ہوتے کھڑا ہو جائے، یہ بہت برا ہے. میں نا ایک دیکھ رہا تھا کلپ، ایک نا پیر صاحب کے سامنے نا ایک آدمی آ کے بیٹھ گیا نعت پڑھنے کے لیے، پیر نے زور سے ہاتھ مارا اس کے ساتھ، ہٹا ادھر، میری تصویر نہیں آئی تمہاری آنی شروع ہو جائے گی. وہ پھر ایک سائڈ پہ کہ سید کے سامنے بیٹھتے ہو، اللہ اکبر، سید صاحب کو پشت بھی نہیں کرنی. ہاں جی، اللہ 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 اللہ. جب پشتوں پہ کوڑے لگیں گے نا قیامت والے، گرم گرم ان کے لگے داغ لوہے کے، اللہ نے پھر پتہ، اللہ کہتا ہم ان کی پشتوں پر اور ان کی سائڈوں پر، پہلوؤں پر داغ لگائیں گے کہ انہی کو مار کے تم جاتے تھے نا، پاسے مار مار کے نکل دا سے ہیں. تو یہ اللہ پاک فرمائے. تو لیڈروں کو اقتدار چھنتا ہوا نظر آتا ہے، اور عوام کو رسومات کی لذت چھوڑنی پڑتی، اپنے آبا کی تقلید چھوڑنی پڑتی. اس لیے عوام الناس کیا کرتی ہے؟ عوام الناس ان کے پیچھے لگتی ہے. اس لیے کتنی ہی بڑی حقیقت کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی حقائق کتنے ہی واضح کیوں نہ ہوں، اکثریت کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی جو ہوتی ہے وہ فکر و نظر میں اتنے پختہ نہیں ہوتے. وہ جناب اس لیے ہر وقت کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے حق کو، اپنی لذتوں کے اندر مگن ہوتے. میں سوچ رہا تھا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری قوم کھڑی تھی آخر، اور ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے نجات دہندہ بن کے گئے تھے. فرعون کے لیے موسیٰ علیہ السلام نجات دہندہ بن کے گئے، لیکن وہ کیسے لوگ تھے کہ وہ غلامی کو پسند کرتے تھے اور اپنے نجات دہندہ کو انہوں نے برا بلا کہنا شروع کر دیا. یہ ہے اصل کمزوریاں. کس طرح کہ اپنی لذتیں چھوڑنی پڑتی ہیں، اپنے بتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. جو عوام حرکتیں کرتی ہے، رسومات کر رہی ہوتی ہے، ان کو چھوڑنا پڑتا ہے. بدعتیں کر رہی ہوتی ہے، بتوں کو پوج، اس میں ایک مزہ اور لذت ہوتی ہے، تو وہ ان کو چھوڑنی پڑتی ہیں. اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں ان سے کہا کہ ایک طرف ان کو بھی بات سمجھائی اور دوسری طرف ان لوگوں کو بھی سمجھائی. یہ نبی علیہ السلام کو جو کہا ہے نا کہ آپ شک کرنے والوں میں نہ ہوں، یہ حضور سے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساتھ نبی علیہ السلام کے اہل ایمان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو ابھی کچے کچے ہوتے ہیں اور وہ جب دیکھتے ہیں نا مخالفت کی آندیاں اور طوفان چل رہے ہیں، تو ایسے میں پھر وہ بڑے پریشان سے ہو جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا وجہ ہے، ہمیں ان تک بات نہیں پہنچائی. اللہ نے کہا نا 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 نا، تم لوگ بھی یہ بات سمجھ لو کہ صداقت کسی کی صداقت کی بھی جو کسوٹی ہے نا وہ بھی جانچی جاتی ہے. تو اس میں صرف یہی نہیں ہوتا کہ کوئی شہادت مطلوب ہو، بلکہ سنجیدہ صاحب کردار اور نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کے حق میں ضرور شہادت دیتے ہیں، اگرچہ ان کی تعداد کم ہی ہو. دین کے اندر تعداد نہیں دیکھی جاتی، دین کے اندر تعداد نہیں دیکھی جاتی. دین حق بات کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ بات کے اندر کتنا وزن ہے، بات کی جو صداقت، سچائی میں کو پرکھا جاتا ہے، یعنی سچائی کو پرکھا جاتا ہے، وہ دیکھی جاتی کہ اس کے اندر کتنا وزن ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر اس کے حق میں آپ کو کوئی بندہ نہیں مل رہا تو وہ آپ چھوڑ دیں، آپ دیکھیں کہ اس کے اندر سچائی کتنی ہے. وہ جی ساری عوام ان کے پیچھے ہے جی، لوگ ان کو سنتے ہیں جی، لوگ ان کو مانتے ہیں جی، لوگ پیروں کے سامنے جی، مزاروں پہ وہ پاگل ہیں جی. اس طرح تو پاگل ہی ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں وہ پاگل ہیں، تو میں کہا پاگل ہی ہیں. وہ ہمارے بھی بزرگ ایک دو دفعہ بات کرتے کرتے تو مجھے کہا کہ پھر اسی پاگل ہیں. میں کہتے ہور پاگل ہی ہوں. یہ بات کہتے وہ تو غصے میں آ گئے. میں کہتا ہوں تسی پوچھا میں داستا بھی، تم پہلے تو سوال آپ نے کیا، میں نے کہا آپ پاگل ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جب یہ لامتے ہی ساری پاگلوں والی ہیں تو میں پھر ایسے ہی آپ کو خام کو بے دین آپ، ان پڑھ آپ، جاہل آپ، گوار آپ، قرآن آپ نے نہیں پڑھا، حدیث آپ نے نہیں پڑھی، صحیح ضعیف حدیث کا آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنا بزنس کر کے 4 کپڑے کی دکانیں بنا لی ہیں اور اتنے بڑا کوئی 2-4 گاڑیاں اور یہ چیزیں رکھنے کے بعد آپ سمجھتے آپ عقل مند ہیں. یہ تو اللہ، اس طرح کے عقل مند تو دنیا میں بہت پھرتے. یہ کوئی بات نہیں ہے.
جس کے پاس دین نہیں وہ آدمی کسی صورت میں بھی چاہے کتنے ہی بلند مقام پر بیٹھا ہے، وہ کتنا ہی بڑا لیڈر ہے، کتنی بڑی تنظیم کا کوئی صدر ہے، امیر ہے، چھوڑے، اس کے پاس حق ہے ہی نہیں۔ حق والے بندے کو کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں سقراط کو کسی زمانے میں کچھ آگئے شاگرد، انہوں نے ان سے کہا سارا ایتھنز تمہارے خلاف ہے یونان، تو تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں؟ تو سقراط نے آگے سے جواب دیا، کہتا مجھے صرف اس آدمی کی پرواہ ہے جو دانش مند ہے، بیوقوفوں کی مجھے کبھی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ سمجھ گئے نا؟ ہاں کوئی عقل مند آدمی میری مخالفت کر رہا ہے تو میں اس پہ سوچوں گا کہ یار مجھے اپنی رائے پر غور کرنا چاہیے، یہاں پر تو کلمہ کا بات ہی کوئی اور ہو رہی ہے۔ کہتا اس لیے بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں جو بات معقول سمجھتا ہوں نا اس کا میں دے دیتا ہوں جواب، جس کو میں سمجھتا ہوں یہ معقول نہیں ہے اس کو میں معاملے کو الجھا رہنے دیتا ہوں۔ اس لیے میں اپنی مخالفتوں کی جواب میں دیکھتا ہوں نا کہ یار ان مخالف کرنے والوں نے یہ ایک نقطہ اٹھایا ہے، یہ واقعی میں نے وضاحت نہیں کی، اس کی وضاحت مجھے کر دینی چاہیے تاکہ مزید کوئی گمراہ نہ ہو۔ تو انہوں نے فرمایا میں یہ بات کرتا، یہی بات میں نے مولانا اسحاق مرحوم سے کہی کہ آپ ان کے لیے جمعہ ریکارڈ کرائیں مولویوں کے بارے میں جو آپ کے خلاف فتویٰ دیا ہے۔ تو مجھے کہتے کاشف بیٹا، انہوں نے مولانا مودودی کی حوالہ دے کر کہا کہ یہ بات انہوں نے کہی تھی اور میں بھی یہی دیکھتا ہوں کہ کوئی معقول بات ہو تو ٹھیک ہے، نہیں معقول بات تو میں خام خواہ ان کے جواب دیتا، چھوڑ پرا چل اپنی راہ لگے ہم۔ میں نے استاد جی کی بات کو پلے باندھ لیا اور آج تک میں نے باندھا ہوا ہے۔ مجھے بھی کوئی آدمی معقول بات کہتا ہے تو جواب دے دیتا ہوں، نہیں معقول بات ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے اس کی ہر بات کا جواب۔ وہ جی یا نور پوری نے یہ کہہ دیا ریکارڈ کرا دیں، بڑے پیسے جاتے ہیں لڑکوں کے، اس کا ریکارڈ کرائیں اس کا ریکارڈ کرائیں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ تم لوگ سارا دن فیس بکوں پہ بیٹھ کے یہی مناظرے دیکھتے رہتے ہو، یہی چسکے ہیں تمہارے، اس نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ قرآن مجید کی کسی آیت کا مجھ سے پوچھو، تزکیہ نفس کا پوچھو، جو کام ہم کر رہے ہیں، جو کام ہم کر ہی نہیں رہے اس کے بارے میں تم ہم سے کس لیے سوال کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ان کے بیان ریکارڈ کرائیں اور اس کا جواب ریکارڈ کرائیں۔ جو بندہ جواب ریکارڈ کرانے پہ لگ جاتا ہے نا وہ اصلی کام سے محروم ہو جاتا ہے۔ فائدہ نہیں، ہر بات کا جواب دینا انتہائی احمقانہ کام ہے۔ ہاں کام کی بات سمجھائی جا سکتی ہے، ہر بات نہیں، کیونکہ ہر بات لازمی نہیں کام کی بات ہو۔ ٹھیک ہے، ہر منہ سے نکلنے والے الفاظ سچائی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا، منہ سے آل فور مغلظات، ٹھیک ہے، بیوقوفانہ اور بکواس باتیں بھی نکلتی ہیں، احمقانہ باتیں بھی نکلتی ہیں، حماقت کی باتیں۔ تمت کلمات ربک صدقا وعدلا، یہاں پر یہ بات اللہ پاک نے بڑی زبردست قسم کی بیان فرمائی ہے، اور تیرے رب کے جو کلمات ہیں یہ پورے ہو کے رہیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن میں صدق اور عدل کے لحاظ سے تیرے رب کے جو کلمات ہیں یہ پورے ہیں، یعنی اگر عدل میں تولو گے تو تب بھی تیرے رب کی باتیں جو ہے وہ پوری ہو کے رہیں گی، پوری اچھی باتیں۔ اگر تم ان کو سچائی کے پہلو سے دیکھو گے تو تیرے رب کی بات جو ہے وہ عدل اور صداقت کے لحاظ سے پوری کامل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہاں پر فرمایا کہ یکسر عدل کے جو کلمات ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ اتنی سچائی ہے ان کے اندر کہ ماضی کے بھی جتنے واقعات بیان کیے ہیں وہ بھی سارے سچے ہیں، حالات موجودہ جو اللہ بیان کر رہا ہے وہ بھی سارے سچے ہیں، اور آئندہ کے لیے بھی اللہ پاک نے جو بتا دیا کہ جو میری باتوں پر عمل نہیں کرے گا وہ برباد ہو کے رہ جائے گا، اس میں بھی وہ سچائی دیکھے گا آنے والے وقت میں۔ فرمایا تیرے رب کے کلمات بہت کامل کلمے ہیں، تیرے رب کے کلمے ناقص نہیں ہیں، ان کے اندر عیب نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، جو تیرا رب کہہ دیتا ہے وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہیں، وہ ہونے ہی ہونے۔ اگر آپ نہیں مانیں گے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس طرح صداقت بڑھتی جائے گی اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا۔ پھر فرمایا عدل ان کے لحاظ سے کہ دنیا کے بڑے بڑے پیچیدہ انفرادی اور اجتماعی جتنے مسائل ہیں اس کے اندر دیکھ لیں کہ صرف قرآن مجید کی بات میں توازن ہے، باقی کسی بات کے اندر توازن نہیں ہے۔
قرآن بیلنسڈ بات کرتا ہے، قرآن ایسا نہیں کرتا۔ آپ جا کر دیکھ لیں، اگر ایک فرد کے بارے میں تزکیہ نفس کی ذکر ہو رہا ہے تو اللہ بیلنس بات کریں گے، اور اگر اللہ پاک بیان کریں گے کسی قوم کے بارے میں کلیہ، تب بھی اللہ پاک جو ہے وہ اس کے بارے میں بیلنس بیان کریں گے۔ فرمایا سب سے متوازن بات دنیا کے اندر نقطہ عدل و اعتدال اور درجہ توازن کی نکھرتی ہوئی مثالیں اگر تمہیں دیکھنی ہیں تو جا کے قرآن مجید کے اندر دیکھ لے، تجھے پورا قرآن مجید جو ہے وہ ان دو چیزوں کے اندر ہی نظر آئے گا۔ قرآن مجید میں دو باتیں ہیں، ایک ہے خبر اور ایک ہے احکام۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ خبریں اللہ پاک نے جو دی ہیں وہ ساری کی ساری سچی ہیں، اور احکام جو دی ہیں وہ سارے کے سارے عدل والے ہیں، بے عدلی کے احکامات ہیں بھی، یعنی جو خبریں آئی ہیں ماضی کے واقعات ہوں یا کوئی اور چیزیں ہوں، ٹھیک ہے نا، آپ دیکھ لیں خبر ہو یا پھر کیا احکامات، دونوں کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ تیرے رب نے ان کے اندر باتیں بتائی ہیں۔ یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے کلمے بدلے نہیں جا سکتے، اللہ نے جو وعدے کر دیے ہیں وہ قانون ہو کے رہنے ہیں، یہ تمہیں میں بتا دوں، یہ نہیں کر سکتے کہ یہ خدا کے قوانین کو توڑ دیں۔ اللہ کے قوانین، یہ جو اللہ بتا رہا ہے کہ میری نافرمانی کرو گے تو تم دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے، یہاں بھی مشکلیں اٹھانی پڑیں گی، وہاں بھی مشکلیں اٹھانی پڑیں گی، تمہاری، ٹھیک ہے نا۔ اللہ پاک نے اس کا بیان فرمایا کہ اللہ کے کلام کے بارے میں وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یعنی وہ بہت سننے والا اور علم والا ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سننے والا کیسا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان منکرین کے سارے اقوال اے نبی سن لیے، یہ جو تیرا رد کرتے ہیں نا، اللہ نے یہ سارے سن لیے، اور وہ اس سے غافل و بے خبر نہ کوئی بھی سمجھے، اور ان کے علیم، ان منکرین کے جو دلی خیالات ہیں نا تیرے بارے میں اور اس دین کے بارے میں، اس سے بھی اللہ پورا واقف ہے۔ جو ظاہری طور پر بیان کر رہے ہیں سمیعون، اور جو دل کے اندر چل رہا ہے علیمون، یہ اللہ نے لگایا۔ فرمایا جو دونوں کام ہو رہے ہیں نا، اللہ بے خبر نہیں ہے پیارے نبی، ان کو کر لیں جو کچھ انہوں نے کرنا ہے۔ یہ جو تجھے کرتے، تیرا رد کرتے پھرتے بات بات پہ، یہ جتنا کرنا چاہتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا، یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ کسی صورت میں بھی ان لوگوں کا یہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی بات جو ہے وہ سچائی اور عدل دونوں معیاروں پر اگر تم دیکھو گے تو انشاءاللہ العزیز تمہیں پتہ لگے گا کہ اللہ ہی کی بات کے اندر توازن ہے، اس لیے اللہ بے خبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ پاک نے یہ نبی علیہ السلام کے دل پہ ایک تسلی رکھی ہے، اور کافروں کو کیا سنائی ہے؟ کافروں کو یہ وعید سنائی ہے۔ دیکھ لیں آیت ایک ہے، ایک ہی آیت کے اندر نبی کو تسلی بھی دی جا رہی ہے، اور دوسری طرف کافروں کو اللہ وعید بھی دے رہا ہے۔ یہ ہے قرآن کا کمال، یہ ہے قرآن کا کمال۔ ایک ہی وقت میں دو آدمیوں کو، ٹھیک ہے، بات ایک ہی ہو رہی ہے، اور ایک آدمی کے دل کو تسلی ہو رہی ہے اور دوسروں کو اس کے بارے میں وعیدیں آ رہی ہیں۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے جو لوگ زمین پر آباد ہیں ان میں سے اکثر کا کہنا اگر آپ ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا کر رکھ دیں گے۔ اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے نبی کے صحابہ اور ساری امت، یہ کان کھول کر سن لو کہ دنیا کی اکثریت منکروں اور گمراہوں پر مبنی ہے۔ فرمایا یُضِلُّوکَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے یہ ہٹا دیں گے، ٹھیک ہے۔ فرمایا یہ اکثریت قرآن کی نظر میں کوئی سند یا دلیل نہیں ہے کہ اس کے لائکس 50,000 آ گئے ہیں، ہاں جی، اس کو 20,000 لوگ سن رہے ہیں، اس کو 10 لاکھ لوگوں نے سننا شروع کر دیا ہے۔ یہ اکثریت اللہ کے ہاں دلیل نہیں ہے، اللہ کے ہاں دلیل نہیں ہے اکثریت۔ فرمایا اللہ کے ہاں کوئی دلیل نہیں ہے۔
جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں کہتے جی وہ اکثریت جو ہے نا، یہ ہماری جو ڈیموکریسی، اس میں اکثریت کو دیکھا جاتا ہے، جو اکثریت کہہ دے وہی قانون بن جاتا ہے۔ امریکہ میں جو اکثریت کرنے لگ جائے وہ کہتے ہیں وہی قانون بنا دو پبلک کا۔ اس لیے اللہ نے قانون پبلک کے ہاتھ میں نہیں رکھا، قانون اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا کہ قانون ہم ہی بنائیں گے۔ بندے بنائیں گے تو بندوں کو بندوں کی ماننی پڑے گی، ورنہ وہ ٹیکس ہی لیں گے، ملک میں بغاوت کر دیں گے، تباہی لے آئیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اکثریت ان کی جو ہے وہ اگر آپ ان کے پیچھے لگیں گے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو آپ کو گمراہ کر کے رکھ دیں گے اور آپ کے ماننے والوں کو گمراہ کر کے رکھ دیں گے۔ اکثریت دین نہیں ہے۔ وَإِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ تو بس جو ہے نا اٹکل پچو تیر تکے کی پیروی کرتے ہیں اور محض گمانوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ اندازے لگاتے ہیں، ان کے عقیدے، ان کے خیالات اور عقائد سارے اے نبی ان کے اندازے ہیں، تیر تکے ہیں، اور سارے کے سارے وہموں اور گمانوں پر مبنی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ وحی الہی ایک نور مبین ہے، اس کے یہ علم قطعی ہے۔ علم قطعی کہتے ہیں کہ ایسی بات کہ جس کے مقابلے میں کوئی بات نہ آ سکے، ٹھیک ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں یہ بات تو شور شارٹ ہے، تو پکی ہے۔ تو علم الہی بھی جو ہے وحی الہی، یہ خدا کا وہ نور ہے۔ دنیا میں جتنے بھی آپ نے عقل اور علم کے نام سے علم بنا رکھے ہیں نا، بھی یہ سوشیالوجی ہے، یہ جی سوکس ہے، یہ عمرانیات ہے، اور یہ فلانیات ہے اور ٹمکانیات ہے، آپ ان کے اوپر جتنی بھی باتیں آپ ان کی کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ ارسطو ہو، سقراط بکرات ہو، کانٹ ہو، ہیوم ہو، یا وہ جو مر گیا کیا اس کا نام ہے اسٹیفن ہاکنگ ہو، ہے جی رچرڈ ڈاکنز ہو، ان کی کتابیں ہوں، ان کے مقالے ہوں، یہ سب اور سب کیا ہیں؟ تخرص ہیں، گمان ہے، اللہ نے کہا خیالات ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو ایسا ہوتا ہے، ایسا اللہ نے کہا پکی بات ان میں سے کوئی نہیں کرتا، پکی بات تیرے رب کی ہے۔ یہاں پر جو ظن لفظ ہے نا، یہ یقین کی مخالفت میں آیا ہے کہ نبی تیرے پاس یقین ہے، امت مسلمہ کے پاس کیا ہے؟ یقین ہے۔ ان لوگوں کے پاس کیا ہے؟ ان لوگوں کے پاس صرف اور صرف کیا ہے؟ یہ ظن۔ یہ جی جدید فلسفہ ہے جی، یہ فلانا فلسفہ ہے جی، کیپٹلزم ہے، یہ مارکسزم ہے، یہ فاشزم ہے جی، فلانا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ کچھ بھی دنیا کے لوگ کہہ لیں، ان کے پاس صرف ظن ہی ظن ہے۔ آئے دن تو ترمیمیں کرتے رہتے قوانین کے اندر، کبھی کوئی قانون کے اندر ترمیم، کبھی کوئی قانون کے اندر ترمیم۔ اللہ نے کہا جو ترمیم ہو رہی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ یہ ظن ہی ظن ہے، یہ اپنا ہی خیال ہے۔ اگلی دفعہ کہتے ہیں یہ قانون بنا لو، قانون میں امینڈمنٹ کر لو، قانون نکال دو، قانون بڑھا دو۔ اللہ نے فرمایا نبی، اور پھر ہر دفعہ کبھی یہ سائنس کہنے لگتی تھی روز انڈا کھایا کریں، کبھی کہتے روز کا انڈا تباہی لے آتا ہے، کبھی کہتے آلوؤں کے اندر سائنسدانوں نے تحقیق کی یہ چیز آ گئی ہے، بھی اتنی دیر سے انسان آلو کھا رہے ہیں، اس وقت ان کو پتہ نہیں تھا۔ ایسی تحقیقیں سامنے لے کر آتے ہیں جن کا آپ کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کے بارے میں۔ جب تک انسان ان تمام چیزیں، یہ غذائی چیزیں تھیں، ان کے بارے میں نہیں جانتا تھا، تو تب تک انسان، آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت انسان کھاتا پیتا نہیں تھا، بڑی اچھی زندگی تھی۔ جب سے یہ ڈاکٹری آ گئی ہے، بہتے بندے بیمار تھے، بہت کام خراب۔ اس سے پہلے جو اللہ پاک فرماتے ہیں کچھ نہیں تھا۔ ان ربک ھو اعلم من یضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا پروردگار خوب جانتا ہے کہ من یضل عن سبیلہ، کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور کون ہے وہو اعلم بالمہتدین، کہ کون اس کی راہوں کو پا رہا ہے۔ یہاں اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں دونوں پر اللہ پاک فرماتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نبی اللہ کے علم کامل ہے اور مکمل ہے، محیط ہے۔ محیط کہتے جو سارے کو گھیرے ہوئے ہو، جیسے ایک دائرہ میں ڈال دوں تو آپ اس کے اندر آ جائیں، تو محیط ہے اللہ کا علم۔ فرمایا اللہ جانتے ہیں کہ نافرمان جو ہیں ان کو کیا سزا دی جائے گی اور فرمان برداروں کا انجام کیا ہوگا۔
یہ دونوں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ دونوں کی دونوں چیزیں پیچھے چلیں گے، یہ لوگ صرف اور صرف گمانوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو دنیا کے اندر اللہ پاک کے تمام تر زن اور گمراہی کی پیروی کرنے والے جو لوگ ہیں، یہ لوگوں کو اللہ سزا دے کر رہے گا، یہ چھوڑے گا نہیں۔ اور جو لوگ جو ہے فرمایا کہ اس طرح سے اللہ کے لائے ہوئے دین کو دلیلوں کے ذریعے سے سمجھ لیتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ضرور جزا دے گا، جو دوسرے ہیں ان کو سزا دے گا۔ فرمایا اس بھیڑ کو دیکھ کر نبی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا کہ اتنی بھیڑ ہے اور اتنے لوگ ہیں، یار اللہ ان کو جہنم میں پھینک دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو اتنا سا بھی جو ہے نا غم نہیں ہے کہ ان کو اٹھا کے سب کو جہنم میں پھینک دے، اتنا سا بھی ذرا بھی نہیں۔ اللہ نے ڈیلیٹ کر دینے، آپ دیکھتے نہیں یہ میسیج فضول آئے ہوئے آپ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، آپ کہتے لو آپ کو میسیج رکھنے دے قابل ہی نہیں ہے کہ جو اچھے اچھے ہوتے ہیں وہ سارے آپ سنبھال لیتے ہیں، روز جائز آپ کو بھیجتا ہے کہ یہ آفر پائیں تو آپ ہی ڈیلیٹ کر دیں، وہ فضول ہے۔ وہ آپ دن میں 100 میسیج بھیجے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی آفر ہے، وہ تو آپ کو لوٹ رہا ہے۔ تو فرمایا اللہ کو پتہ ہے کہ کون ان کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں اور کون ہدایت یاب ہیں، پس جن کو خدا راہ ہدایت دے دے ان کو اس راہ کو اختیار کریں، اور جن کو خدا گمراہ کر رہا ہے ان کی روش سے بچ لو۔ ٹھیک ہے نا، یہ جو اللہ نے فرمایا یہ ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے اللہ نے بشارت دی ہے، اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دونوں گروہوں سے اچھی طرح باخبر ہے، اور ان کے معاملے کو اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق کرے گا، اور ان لوگوں کے وہ دعوے اللہ نے فرمایا کام نہیں آئیں گے جو آج ہدایت کے علمبردار بنے بیٹھے ہیں۔ فرمایا کل آنے والے وقت میں جب خدا کی بارگاہ میں یہ جائیں گے، یہ اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اے نبی آپ اگر ان کے پیچھے دیکھیں گے، ان لوگوں کو ذرا چیک کریں گے تو اکثریت، میں اکثر سوچتا ہوں کہ یا اللہ اتنا بڑا یورپ ہے، سب کو تو جہنم میں پھینک دے گا۔ 7 ارب لوگوں میں سے بمشکل 1.5 ارب ہے، تو سارے جہنم میں، اس سے پہلی قومیں بھی بعد کی بھی۔ یہ آپ اندازہ لگا لیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے ان چیزوں کی، اللہ کو کام کے بندے چاہیے۔ جیسے لوگ مجھے کہتے ہیں قائد صاحب آپ اپنے جمعے کا دروازہ کھول دیں، بندے بہت ہو گئے۔ میں نے کہا مجھے کام کے چاہیے، گاندھ بند میں نے کیا کرنا ہے، وہ تو اور جگہ پہ تھوڑا جمعہ پڑھا جاتا ہے، ادھر جا کے پڑھ لیں۔ اتنے سے لوگ 75 ارکان تھے جماعت اسلامی کے، تو کتنی پھیلی۔ اللہ کے نبی ایک تھے، گھر میں ابو بکر کو آ کے بتایا، آ کے حضور ابو بکر اور علی اور زید 4 بندے، 5ویں بی بی ہیں جی خدیجہ، کتنی امت آج پھیلی ہوئی ہے۔ حق بات کرنے والوں کو کسی دور میں پریشان نہیں ہونا۔ اللہ نے تو قدر کرنے پہ آیا تو 4-5 اصحاب کہف تھے، ان کی بڑی قدر کر لی۔ قدر کرنے پہ آیا حضرت سارہ، ابراہیم اور حضرت لوط، حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں نا حضرت لوط، تو ان کو لے کے وہ چلے گئے، اللہ نے قدر کی۔ اللہ صرف کام کی چیز کی قدر کرتا ہے۔ جتنی مرضی آپ جتنے مرضی دن میں نفل پڑھیں، اگر آپ نے فجر نہیں پڑھی اللہ کو پرواہ کوئی نہیں۔ جتنا مرضی کوئی بندہ تہجد گزار ہو، دن میں رکھتے پڑے، تسبیحاں پھیڑے، اللہ کہتے تم فجر کے وقت نہیں اٹھے بچو۔ جتنی مرضی آپ کھیریں دیں، حلوے دیں، اللہ کے نام پہ نظر و نیاز دیں، اگر آپ نمازی نہیں ہیں تو اللہ کیوں قبول کرے گا اس کو؟ اللہ کو اپنے احکامات چاہیے، کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرنا چاہیے۔ آپ کی بیوی نے گھر خوبصورت ہو، صاف ستھرا رکھا ہوا پورا گھر ٹیشن ٹائٹ، آپ کو بھوک لگی ہے، اس نے آتے روٹی نہیں پکا کے رکھی، چھتر چک لینا، میں تینوں گھر کہنا کہ صفائی تو پھر کر رہی ہوں، پہلے میں روٹی تو چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ کام کی چیز جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں صرف کام کی بات سنتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ یا اللہ جو قرآن مجید پڑھا اس کو قبول و منظور فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اشف کل مریض
ردہ کلّہ غریب، مقصدین کلّہ مدین، الاصلح کلّہ فاسمن امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ یا اللہ ہمیں یقین کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اکثریت کے غم سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں تھوڑے سے لوگ ہیں، اللہ ہمیں ان کے جو تھوڑے ہیں یا اللہ اور یقین والے ہوں، تجھے ماننے والے، ہمیں ان کی تباہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما۔ ہمارے گناہ اکثریت والے زیادہ کثرت سے گناہ کیے، معاف فرما۔ ہمارے پاس نیکیاں بھی تھوڑی سی ہیں، ہمیں ہماری نیکیوں کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ تو اکثریت کو کہتا ہے ایسی ہے، ہمارے اکثریت والے کام ہم نے کیے ہیں، تجھے راضی کرنے والے کام بہت کم کیے، ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے چھوٹے بڑے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ میں تیرا بندہ شدید بیمار ہوں، یا اللہ کوئی صورت شفا کی نظر نہیں آتی، کوئی صحت کی صورت نظر نہیں آتی۔ اللہ آپ شافی و کافی ہیں، اللہ آپ اپنے بندے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں الیس اللہ بکافنا، یا اللہ میرے لیے کافی ہو جا۔ اللہ مجھے بیماریوں سے نجات عطا فرما، اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ تیری بارگاہ کے اندر ہاتھ پھیلائیں، یا اللہ مایوسی کی حد تک معاملہ جا رہا ہے، یا اللہ مایوس ہونے سے مامون اور محفوظ فرما۔ اللہ صحت عطا فرما، بے قراری اور بے چینی کو یا اللہ چین اور قرار میں بدل دے۔ یا اللہ گناہ کیے ہیں ان کی معافی مانگتا ہوں، یا اللہ برسر اس لوگوں کے سامنے مانگتا ہوں، اقبالی مجرم ہوں یا اللہ، میں نے کبھی اپنے آپ کو نیکوکار نہیں ٹھہرایا، نہ تیری بارگاہ میں نہ لوگوں کے سامنے۔ یا اللہ اس گناہ گار کی پکار سن لے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ اپنی جانوں پہ ظلم کیا، معاف فرما دے، تو نے معاف نہ کیا خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ رب انی مسنی یضر یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اذیتیں بڑھتی جاتی ہیں، آپ رحم کرنے والے ہیں، رحم فرما دیں۔ یا اللہ انما اشکو بسی و حزنی للہ، غم بڑھتے جا رہے ہیں، یا اللہ فریادیں آپ سے ہی کی جاتی ہیں، فریاد سن لیں۔ یا اللہ رحم فرمائیں، یا اللہ کرم فرما دیں۔